ہاں تو دوستوں بزرگوں نے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتھر وید میں آیا ہے اور ہندو پنڈت بھی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ بھی یہی منتر پڑھتا ہے لا الہ ہر پاپن اللہ کرم کے دم تو جو چاہے سورگ تو جپے نام محمدم، یعنی اگر تو سورگ یعنی جنت چاہتا ہے تو پھر محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم جپنے والا یعنی محمد رسول اللہ کا نام لینے والا بن جا، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے والا بن جا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اپنے پیارے بھائیوں سے، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں عرض یہ کر رہا تھا کہ درود پڑھنا چاہیے، درود کی فضیلت ہے، اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑے گا قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ کون سا درود ہے جو ہمیں نبی سے قریب کرے گا؟ بس اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے آج سے کہ جو نبی یہ فرما کر جا رہے ہیں دنیا سے گئے کہ مجھ پر درود پڑھنے والا جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا قریب ہوگا، تو اس نے درود پڑھنے کا طریقہ بھی بتلایا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ درود کی فضیلت بتائے اور درود نہ بتائیں۔ تو آج ہم مولویوں کا بنایا ہوا درود تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ درود جو اللہ کے رسول نے نمازوں میں پڑھنے کے لیے سکھلایا ہے وہ درود ہم نہیں پڑھتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ ہم سب لوگ ایک بار وہ درود پڑھ لیں جو اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے، اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ سب لوگ پڑھو، زور سے پڑھو، اور وہ درود پڑھو جو اللہ کے نبی نے سکھلایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے لیکن وہ اپنی قوم کے لیے، موسیٰ بھی نبی تھے اپنی قوم کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے لیے تھے، عیسائیوں کے لیے نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے لیے تھے، یہودیوں کے لیے نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو مسلمانوں کے لیے نہیں، اور عیسائیوں ہی کے لیے نہیں، یہودیوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو حکم دیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو صرف مسلمانوں کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، اے میرے حبیب ہم نے تو آپ کو ساری کائنات کے لیے، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، ساری امتیوں کے لیے، ساری امتوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمت کے پالو دیاوان بنا کر بھیجا۔ میرے نبی صرف انسانوں ہی کے نبی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے بھی نبی تھے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، جناتوں کی ایک جماعت گزر رہی ہے، جناتوں کی ایک جماعت گزر رہی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کو سنتی ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، قرآن کے الفاظ کو سنتی ہے۔ جب جناتوں کے اس وقت نے، اس گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم کے الفاظ کو سنا، سننے کے بعد جب وہ جناتوں میں گئے، اپنی قوم کے اندر جب یہ جن لوگ گئے تو اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں، میں نے تو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک عجیب قرآن سنا ہے، عجیب باتیں سنی ہیں۔ قرآن ان کا نشہ کھینچتا ہے اور اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے میری طرف یہ میسج بھیجا ہے، اللہ نے میری طرف یہ اللہ نے خبر بھیجی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ایک بات ہے کہ اعلان بھیجا ہے میری طرف کہ آپ ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ دیجیے انہ استمع نفر من الجن، کہ جناتوں کی ایک جماعت نے، جناتوں کے گروہ نے جب قرآن کریم کو سنا فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو وہ اپنی قوم میں گئے، اپنے جن بھائیوں میں گئے اور جن بھائیوں سے کہنے لگی انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ آج تو ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ایک عجیب قرآن سنا ہے، فآمنا بہ، ہم اس قرآن کے اوپر ایمان لے آئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جنوں نے بھی مان لیا، قرآن کے اوپر جن بھی ایمان لے آئے، جن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی تھے جو جانوروں کے بھی نبی تھے، جانوروں کے بھی پیغمبر تھے،
सारी कायनात के लिए आप रसूल बनाकर भेजे गए। ये अलग बात है कि जानवरों को आपके हुक्म का, आपके इरशादात का मुकल्लफ नहीं बनाया गया। नमाज और रोजे की पाबंदी उनके ऊपर आयत नहीं की गई है, वरना दलाइल नबुव्वह एक किताब है, उस किताब के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा लिखा हुआ है। वो ये लिखा है कि एक ऊंट का मालिक अपने ऊंट को मारने के लिए दौड़ रहा था, खंजर उसके हाथ में था और ऊंट दौड़ रहा था, भाग रहा था। उसका मालिक खंजर लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, यहाँ तक कि वो ऊंट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर रुक गया। उन लोगों आज एक एक सांस में हमारे भाई करामतें तो बयान कर लेते हैं, लेकिन नबी के मौजिज़ों को छोड़ देते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि नबी के मौजिज़ों की तरफ आओ, इंशाअल्लाह नबी के मौजिज़े पढ़ोगे, बयान करोगे तो हमारे और आपके सबके ईमान मुनव्वर होंगे, रोशन हो जाएंगे। आओ जरा मौजिज़ा देखो। वो ऊंट अल्लाह के नबी के पास आकर रुक गया। अल्लाह के नबी ने ऊंट के मालिक से कहा, अरे ऊंट के मालिक इस ऊंट को क्यों मार रहा है? उसने कहा, अरे अल्लाह के नबी मैंने ये ऊंट इसलिए खरीदा था ताकि ये मेरी खिदमत करे, मेरा बोझ उठा उठा के ले जाए। मेरा पैसा चला गया लेकिन ये ऊंट मेरा कहना नहीं मानता, मेरी खिदमत नहीं करता। अल्लाह के नबी ने ऊंट से कहा, आए ऊंट तू अपने मालिक की इताअत क्यों नहीं करता है, अपने मालिक की सेवा खिदमत क्यों नहीं करता है? उस ऊंट ने क्या जवाब दिया? अपने होंठ को, अपने मुंह को अल्लाह के नबी के कानों की तरफ बढ़ा दिया और कानों में कुछ कहता है। अल्लाह के नबी फरमाते, आए ऊंट के मालिक, ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है, ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। आए ऊंट के मालिक, ऊंट का कहना है कि मेरा मालिक फजर की और इशा की नमाज में सुस्ती करता है, मेरा मालिक फजर और इशा की नमाज में सुस्ती करता है। और आपका फरमान है कि फजर और इशा की नमाज मुनाफिकों के ऊपर भारी होती है। अय अल्लाह के नबी, मैं इस बात से भाग रहा हूँ कि कहीं अल्लाह का अज़ाब मेरे मालिक के ऊपर ना आ जाए, और जब अल्लाह का अज़ाब मेरे घर पे आएगा तो उसमें मैं भी लपेट लिया जाऊंगा। इसलिए मैं अपने मालिक की खिदमत नहीं करता और इस घर से भाग रहा हूँ कि अल्लाह के अज़ाब में मैं भी न लपेट लिया जाऊं। सोचो, अपने मालिक की बेनमाजी होने पर नमाज पढ़ते थे लेकिन सुस्ती करते थे, तब तो ऊंट का ये हाल था कि भाग रहा है। नबी का मौजिज़ा देखो, आप उनकी ऊंट की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो आपको इल्म दिया गया तब समझ गए, और आपने ऊंट के मालिक से कहा। ऊंट का मालिक कहता है, अल्लाह के नबी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी नमाज में सुस्ती न करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, आए ऊंट तू भी अपने मालिक की आज के बाद नाफरमानी न करना। ऊंट फरमाबरदारी का वादा करके चला जाता है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था, ये नबी अकरम का मौजिज़ा था। रेगिस्तान, मरुस्थल के माना रेगिस्तान, रेगिस्तान के अंदर जो शख्स पैदा होगा सारी दुनिया उसको नमस्ते करेगी। नमस्ते का मतलब क्या है? सारी दुनिया उसके इरशाद, उसके फरमान के आगे झुकेगी। नमक के माना हमारे भाइयों को शायद मौलवियों ने ना बताया हो, आज बहुत बड़े बड़े हिंदू नेता होते हैं ना, उनको देखकर हमारे भाई खड़े हो जाते, नमस्ते। नमस्ते नहीं कहना चाहिए। नमस्ते कहना इस्लाम की नजरिए से, दृष्टि से हराम है, क्योंकि नमस्ते संस्कृत शब्द है और नम के माना झुकाना, नम के माना झुकाना, अस्तमानी सामने नमस्ते, यानी मैंने अपने माथे को आपके सामने झुका दिया है। नमस्ते का माना मैं अपनी पेशानी को और अपने माथे को आपके सामने झुका रहा हूँ। हमारी पेशानियां अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकती हैं। इसलिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बुलंद है, उसने इस माथे को, इस पेशानी को सबसे बुलंद बनाया है। पूरे जिस्म में सबसे ऊंची ये पेशानी है और सबसे ऊपर अल्लाह ने इस माथे को इसलिए बनाया है कि सबसे ऊंची चीज सबसे ऊंची जात के सामने झुकेगी, किसी और के सामने नहीं झुकेगी। वो लोग कितने बदकिस्मत हैं जो अल्लाह इस ऊंची पेशानी को गैरुल्लाह पर झुकाते हैं, मूर्तियों पे झुकाते हैं या कहीं और झुकाते हैं। मेरे भाइयों, सोचने वाली बात है कि अल्लाह ने, खालिक ने ये हम मखलूक की पेशानी ऊंची जगह पे इसलिए बनाई ताकि ये ऊंची जात के सामने झुके। आज नीची जात की पेशानी नीची जात के सामने, यानी अल्लाह से जो नीचे है उनके सामने झुक जाए तो उससे बड़ा बदकिस्मत इंसान और कौन होगा? उससे बड़ा बदकिस्मत इंसान और कौन होगा? तो हमारी पेशानी अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकती है। इसलिए नमस्ते कहकर नेताओं के सामने अपनी पेशानी के झुकाने का इकरार न करो। किसी हिंदू से नमस्ते कहकर अपनी पेशानी को उसके सामने झुकाना स्वीकार न करो। हमारी पेशानी गैरुल्लाह के सामने नहीं झुक सकती है, इसलिए नमस्ते नहीं कहा जा सकता। तो नमस्ते गिरजानाथ, सारी चीजें उस गिरजानाथ के सामने नमस्ते करेंगी, यानी झुकेंगी उसके हुक्मों पर। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर कौन नहीं झुक रहा है? कौन नहीं झुक रहा है? ये अलग बात है, दिल से न माने लेकिन आमाल जवारिह से अमल,
مانتے ہیں, آتا و جوارے سے عمل نہیں کرتے ہیں, لیکن دل سے اقرار کرتے ہیں, اگر سے اس کو ظاہری شکل میں سامنے نہیں لاتے ہیں. میں آپ کو بھی بہت سی چیزیں بتاؤں گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اندھیرے کو, سارے گناہ کو, ساری تاریکیوں کو, سارے ظلم و ستم کو میٹ دے گا, ناش کر دے گا, ناش کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اندھیرے میٹے, کتنی برائیوں کو ختم کیا. ذرا عرب کی درشٹی پہ نظر ڈالو, عرب کے اوپر نظر ڈالو. اللہ کے نبی جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے, آمینہ کے پیٹ سے جب آپ نے جنم لیا تھا, اللہ کی قسم میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے سے 2 مہینہ پہلے آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا. نبی نے آنکھیں کھولی, اس دنیا میں تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. لوگ بچے چھوٹے چھوٹے ابو ابو کہہ کر اپنے باپ سے چپڑتے تھے, اور اللہ کے نبی پوچھتے تھے, اے میری ماں, سب کے ابو ہیں, میرے ابو کہاں ہیں؟ سب ابو ابو کہہ کے پیروں سے چپڑتے ہیں, میں کس کے پیروں سے چپٹوں؟ اور نبی نے ہوش سنبھالا تو دادا نے پرورش میں لیا, عبد المطلب نے پالا. اور جب اللہ کے نبی کی عمر 6 سال کی ہوئی تو مقامی ابوا پر ان کی ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. 6 سال کی عمر میں میرا نبی, میرے حبیب, میرے سرکار ساری کائنات کے لوگوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے. یہاں باپ بھی نہیں, 6 سال کی عمر میں ماں بھی غائب, اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اور ام ہانی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کی عمر 6 سال کی تھی اور ان کی ماں کا انتقال ہو گیا. اور جب اللہ کے نبی اپنی ماں کے دفن کو دیکھ رہے تھے, قبر میں جب ان کی ماں کو اتارا جا رہا تھا, اور جب نبی اپنی ماں کی قبر میں اپنی ماں کو اترتا ہوا, لوگوں نے جب نبی کی ماں کو اتارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئی کہ ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں, 6 سال سے لے کر 1 سال سے, بچپنے سے, پیدائش سے لے کر 6 سال تک میں نے اپنے نبی کی آنکھوں میں, محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں اتنے آنسو اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے, اتنے آنسو نہیں دیکھے. یہ باپ کا بھی انتقال اور یہاں ماں کا بھی انتقال. اب غور کرنا, اب اللہ کے نبی اپنے دادا کی پرورش, دادا کی کفالت میں ہے, دادا پال رہے ہیں, لیکن زندگی کی گاڑی زیادہ دن تک ساتھ نہ دیتی رہی. اور جب نبی کی عمر 8 سال کی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اس دنیا سے چلے گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے بھائی اب آگے کی طرف آگے بڑھیے اور ذرا غور کیجیے, اب نبی کو کس نے پالا؟ اب نبی کو ابو طالب نے پالا, جو اللہ کے نبی کے چچا تھے, اللہ کے نبی کے چاچا تھے. ابو طالب کے اور بھی بچے تھے, لیکن جتنی محبت اور جتنا پیار وہ اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ سے کیا کرتے تھے, اتنا پیار انہوں نے کسی سے نہ کیا. وہ کہتے تھے کہ میرے بھتیجے کی شان ہی نرالی ہے, میرے بھتیجے کی شان ہی بڑی عجیب ہے. اور جب اپنے بستر پہ سوتے تھے تو ان کا کوئی اور بیٹا اس بستر پہ نہیں آتا تھا. وہ پھولوں سے سجا ہوا, گلدستوں سے سجا ہوا بستر, کیا ابو طالب کے بیٹے ہمت نہیں کرتے تھے کہ ابو طالب اپنے باپ کے بستر پہ چلے جائیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8-10 سال کے ہیں, اس بستر پہ اڑتے تھے, اس بستر پہ لیٹتے تھے, اس بستر پہ چھلانگ لگاتے تھے. اور سارے بچے کہتے تھے کہ ابو آپ ان کو کیوں نہیں روکتے, بچوں کو آنے نہیں دیتے, اور بھتیجے کو ٹوکتے بھی نہیں. کہنے لگے او بیٹو تمہارے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے, اور میرا بھتیجا جہاں چاہے وہاں دوڑے. اللہ کی قسم مجھے اپنے بھتیجے کی شان ہی کچھ نرالی دکھائی دیتی ہے, اس کے گڑی نرالے دکھائی دیتے ہیں, اس کے اوصاف ہی نرالے دکھائی دیتے ہیں. جو ادا جو ہے جو شکل میں اس کی دیکھ رہا ہوں, میں نے تمہارے اندر وہ چیز نہیں دیکھی ہے. اور جب 12 سال کے ہوئے, ہائے ہائے کرشن کنہیا کی زندگی کو پڑھو, یہاں 12 سال کے ہوئے بیل و گائے چرانے کے لیے جایا کرتے تھے. ان کے اوپر چوری کا الزام لگ گیا اور لوگوں نے پوچھا یہ مکھن کس نے چرایا؟ ماں نے کہا کہ کشن تو نے مکھن چرایا. تو ماں بیٹا کیا بولتا ہے؟ میاں موری میں ناہی ماں کر کھایو, بھور بھیو گین کے پاچھے مدھبن موئے پٹھایو. یہ آپ مہابھارت میں لکھا ہوا دیکھیں گے, میاں موری میں ناہی ماں گن کھایو, یعنی میں نے مکھن نہیں چرایا. یعنی 12 سال کی عمر میں چوری کا الزام لگ رہا ہے. اور یہاں 12 سال کی عمر ذرا محمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دو. اللہ کے نبی کہتے کہ چچا جان آپ ملک شام کپڑے کی تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہم بھی جائیں گے آپ کے ساتھ. چچا کہتے ہیں میرے بھتیجے نے پہلی بار جب یہ جملہ کہا تو انکار کرنے کی ہمت نہ ہوئی. میں نے کہا بھتیجے تم بھی میرے ساتھ چلو, میں بزنس میں تمہیں بھی ماہر کر دوں. جب یہ لوگ گئے تو ایک راستے میں خیمہ ڈالا, پڑاؤ ڈالا, اور وہاں اترتے ہیں تو ایک گرجا سے عیسائی نکلا, گرجا گھر سے عیسائی نکلا. اس نے سارے لوگوں کو بلایا. ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو وہیں بٹھا دیا. سارے لوگ کھانا کھانے کے لیے اس کے یہاں چلے گئے. اس سے پہلے وہ کبھی راہب نہیں نکلا تھا, وہ بحیرہ راہب اس سے پہلے کبھی نہیں نکلا تھا. اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ آیا, وہ کہاں گیا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ وہ اس پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے. کہا کہ اس بچے کو بلاؤ. ارے اسی بچے کی وجہ سے تو ہم نے تم سب کی دعوت کی ہے. ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا. کھانا وانا کھانے کے بعد اس بحیرہ نے کہا یہ بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. ماتولیہ سے کام لیا. ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. وہ بحیرہ راہب کہتا ہے اے ابو طالب تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمیں ہماری کتابیں بتلا رہی ہیں کہ اس بچے کا باپ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے. پتا چلا کہ انجیل عیسائیوں کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو جائے گا. اور آج ہندو بھائیوں کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں, ان کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد اس دھرتی پر جب آئیں گے تو محمد کے جنم لینے سے 2 مہینے پہلے انتقال ہو جائے گا. یہ مہابھارت اور بھاگوت پران میں لکھا 2 مہینہ ڈیٹ بھی بتلا دیا, دن بھی بتلا دیے. 2 مہینہ پہلے انتقال ہو جائے گا ان کے باپ کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ پتا کا انتقال 2 مہینے پہلے ہو چکا تھا نبی کی پیدائش سے. پھر اس نے کہا اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے جاؤ, اگر ملک کی شام کے یہودیوں نے ان کو دیکھ لیا تو اس کو مار ڈالیں گے, قتل کر دیں گے. آگے چل کر یہ نبی بنے گا, آگے چل کر یہ رسول بنے گا. اس نے ابو طالب نے پوچھا تم نے کیسے پہچانا؟ جواب دیا کہ جب یہ آ رہا تھا میں نے درختوں کو دیکھا, میں نے پہاڑوں کو دیکھا, میں نے پیڑوں کو دیکھا, میں نے دیکھا یہ بڑی بڑی اونچی چیزیں آپ کے بھتیجے کو سجدہ کر رہی ہیں, ان کے سامنے جھک رہی ہیں, سلامی پیش کر رہی ہیں. اور دنیا فیصلہ تو پہلے ہی کر چکی تھی, اور لوگ مانے یا نہ مانے, اب غور کرنے والی بات ہے کہ اب دیکھو برائیوں کا پوسٹ مارٹم کیسے کیا. تفستو شمبھل گرام ہے, وہ کل کی اوتار شمبھل گرام میں آئے گا. شمبھل گرام یہ پیدائش کا جنم استھان بتایا گیا ہے. شمبھل گرام, شمبھل کے معنی شانت اور گرام کے معنی گاؤں. شمبھل گرام مانی شانتی والا گاؤں, شمبل گرام کے معنی امن والا گاؤں, سکون والا گاؤں جہاں امن ہو. محمد آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شمبل گرام میں امن والے گاؤں میں آئیں گے. قرآن نے کہا ہے البلد الامین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے تین کی اور زیتون کی, قسم ہے طور و سینا کی, وہذا البلد الامین, اور قسم امن والے شہر کی. امن والا شہر مکہ, اللہ نے مکہ کی قسم کھائی. امن والا شہر اور شانتی والا گاؤں, کیا مانا ہوا؟ یعنی شمبل مانی شانتی والا, گرام مانی گاؤں, شانتی والا گاؤں. البلد کے مانا گاؤں, الامین مانی امن والا, شانتی والا. البلد الامین شانتی والا گاؤں, شمبل گرام شانتی والا گاؤں. البلد الامین مکہ ہے تو شمبل گرام بھی مکہ ہے. اور رامائن میں کہا گیا ہے کہ انتم مہارشی ایودھیا میں پیدا ہوگا. ایودھیا, میں کہتا ہوں چلو ایودھیا ہی مان لو, آج پرتیچھا کر رہا ہوں ایودھیا بھی مان لو. تو آج یدھ ہر چیز کا ٹرانسلیٹ دیکھا جاتا ہے. ایودھیا آ کے معنی نہیں اور یدھ کے معنی جنگ. لوگ جو لکھتے ایودھیا وہ غلط ہے, رامائن میں ایودھیا لکھا ہے. اب تو لوگوں نے ایودھیا کو بدل کر دیا اجودھیا, جا کر دیا اجودھیا. جیسے اب ارچی اٹھاتے ہیں تو کہتے تھے رام سکتے ہیں, اب کہنے لگے رام نام سکتے ہیں, بدلنے لگے. ہندو بھائیوں میں بہت ڈالڈا ملایا جاتا ہے. اب تو ہمارے مسلمانوں میں بھی ڈالڈا ملنے لگا ہے. کل تک جو کام نہیں ہوتے تھے اب ہو رہے ہیں, اب نہیں ہوتے 10 سال کے بعد ہونے لگیں گے. ابھی عجیب قسم کی باتیں پیدا ہو جائیں گی. ہمارے بہت سے بھائی بیٹھے ہیں یہاں, میں ان کو ایک بات بتا دوں, برا بات مانیے گا میری بات کا. یہ تعویذ اور گنڈا مسلمانوں میں آ گیا, تعویذ اور گنڈا, اور لوگ اب اس کے پیسے لینے لگے.
21 रुपए वाला ताबीज लोगे तो इतना फायदा होगा, 51 वाला लोगे तो ये फायदा होगा, 101 वाला लोगे। जैसे मालूम पड़ता है निकाह पढ़ाया जा रहा है, निकाह पढ़ाने की भी फीस लेने लगे मौलवी। 150 वाला पढ़ाऊंगी, 200 वाला पढ़ाऊंगी, 250 वाला पढ़ाऊंगी, 300 वाला पढ़ाऊं। तो एक मौलवी से हमने कहा ये क्या बात है? बोला जितना पैसे वाला पढ़ाओगे उतना ज्यादा मजबूत होगा। मजबूती की क्वालिटी जोड़ने लगे। तो ऐसे ही 21 वाला ताबीज अलग है, 11 वाला अलग है और 51 वाला अलग है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे बेचारे जो फ्री वाला ताबीज देते हैं, लेकिन फ्री वाला ताबीज उसको देंगे जहां 5 टाइम देख लेंगे हमारी खाने की जुगाड़ लग रही है तब। तो हर आदमी अपने मकसद से लगा है। अगर आप हदीस सुनेंगे तो हदीस के अंदर ताबीज की सख्त ममानियत आएगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, नोट करना और सुन लो मुसलमानों। दुनिया का कितना ही बड़ा नेता हो, मौलवी हो, पंडित हो, सियासी आदमी हो, हुक्मरान हो, कितना ही बड़ा अमीर हो, जब रसूल की बात आ जाए तो रसूल की बात को सर पे रखा जाएगा और सारी लोगों की बातें पैरों से ठुकरा दी जाएंगी, लेकिन नबी की बात सर से नीचे नहीं गिराई जा सकती है। हमारा मौलवी कहता है ताबीज गले में लटका लो, ये फायदा होगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अल्लका तमीमतन फक़द मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना बड़ा नबी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे नबी की शान में कहता है उन लोगों, सारे लोगों से गलती हो सकती है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने गलतियों से मासूम बनाया है, हमने पाक कर दिया है, मेरे हबीब से गलती नहीं हो सकती। इसलिए मेरी बातों को जूते की नोक पे ठुकरा देना, लेकिन जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ूं, देखो ये पैरों से नीचे ना आने पाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अल्लका तमीमतन, अरबी अल्फाज नोट कर लो, हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। मन अल्लका तमीमतन फक़द अशरक, जिसने अपने गले के अंदर या हाथ के अंदर ताबीज पहना लटकाया, फक़द अशरका, उसने शिर्क कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फक़द अशरक, उसने शिर्क किया। और हम भी मानते हैं कि उसमें कुरान की आयतें होती हैं, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन नहीं मेरा नबी जब इजाजत नहीं दे रहे तो चाहे जितनी अच्छी चीज हो हम उसको नहीं पहन सकते हैं। एक मर्तबा मैं आपको वाक़या सुनाऊं, हदीस का वाक़या है, बुखारी शरीफ का वाक़या है। ये कोई किताब मौलवी की लिखी हुई नहीं है कि मौलवी की लिखी हुई किताब का चुटकुला सुनाऊं। और आप ये भी कह सकते हो कि ये तुम्हारे मौलवी मेरे मौलवी की लिखी हुई किताबें, लेकिन नहीं, हदीस तो तुम भी मानते हो, हदीस तो हम भी मानते हैं। और जब हदीस का वाक़या है तो आमन्ना सद्दक़ना, नबी ने जो कह दिया हमने मान लिया, चाहे वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना पड़े। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी ने उनके गले में ताबीज देखा, पूछा ये क्या है? मां हाज़ी, ये क्या है? कहा अल्लाह के नबी ताबीज। पूछा लिमा, क्यों? कुरान की आयत है, क्यों? कहा अय अल्लाह के नबी मिनल वाहिना, दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा हूँ, सूखता जा रहा हूँ, हड्डियां निकल रही हैं, कमजोरी की वजह से मैंने गले में लटका लिया, कमजोरी की वजह से गले में पहन लिया। इमाम कायनात की आंखें सुर्ख हो गई और नबी की आंखें लाल हो गई। हदीस का रावी कहता है अल्लाह के नबी की आंखें इतनी लाल थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अनार का रस, अनार का जूस अल्लाह के नबी की आंखों में डाल दिया हो, इतनी सुर्ख आंखें थी। हदीस के रावी कहते फिर नबी ने गज़बनाक निगाहों से देखा और देखने के बाद फरमाया लव मुत्ताला हाज़ा, लव मुत्ताला हाज़ा लन तदखुलल जन्ना। ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले, ओ मुझे देखकर ईमान लाने वाले, अगर तू भी इस दुनिया में मर जाए, अगर तू भी इस दुनिया से मर जाए और इस दुनिया से चला जाए, वाला हाज़ा, इस हाल में कि ताबीज तेरे गले में लटका हुआ है, यानी ताबीज पहने हुए अगर तू मर गया, लन तदखुलल जन्नता, तो जन्नत का दरवाजा न देखेगा, जन्नत के अंदर दाखिल न होगा, जन्नत का दरवाजा नहीं देख सकता। गौर करने वाली बात है मेरे भाइयों, जब नबी का यार, नबी का दोस्त, नबी का साथी, नबी का सहाबी, नबी पर ईमान लाने वाला अगर ताबीज की हाल में मर गया तो जन्नत का दरवाजा नहीं देख सकता। हमारी और आपकी हैसियत क्या है? हम तो साहबा की पैर की मिट्टी और धूल के बराबर नहीं। हदीस सुनते जाओ, फैसला करते जाओ। हम ये नहीं कहेंगे मेरी बात पर ईमान ले आना, नहीं, हमने
ہم نے تو اللہ کے رسول کی حدیث کو جج مانا ہے، نبی ہمارے سامنے نہیں ہے تو کیا ہوا، نبی کی حدیثیں تو موجود ہیں، نبی کے فیصلے تو موجود ہیں، اور ہم نے یہ کہا ہے، اعلان کیا ہے کہ اپنے سارے جھگڑے، ساری لڑائیاں محمد رسول اللہ کی کچہری میں، عدالت میں لے کے جائیں گے، اور میرے نبی کی عدالت سے جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو مان لیں گے، ہم اس کو مانیں گے، اس لیے کہ میرے نبی کی عدالت سپریم کورٹ ہے، جرجیت کی، مولویوں کی، پیروں کی، اماموں کی، محدثوں کی عدالتیں ہائی کورٹ ہیں، اور محمد رسول اللہ کی عدالت سپریم کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ سے غلط فیصلہ ہو جائے تو سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے فیصلہ ہو جائے تو پھر مولویوں کی عدالت میں نہیں آ سکتا، جرجیت کی عدالت میں نہیں آ سکتا، یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں ان کی عدالت میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت اتنی بڑی عدالت ہے کہ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی اپنی عدالت سے جو دے دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرا نبی تمہیں جن کاموں سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ عدالت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے سارے فیصلے عدالت کے اندر لے کے جانا ہے۔ تو شمبل کے آ کے معنی نہیں، اور یدھ کے معنی جنگ، آخری نبی ایودھیا میں آئے گا، نہیں یدھ جنگ، ایودھیا ایسی جگہ جہاں جنگ نہ ہو، ایسی جگہ جہاں لڑائی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ایودھیا، جہاں لڑائی نہ ہو، اور جہاں گولیاں چلتی ہوں وہ ایودھیا نہیں، وہ یدھیا ہے، وہ یدھیا ہے۔ یدھ کے معنی جنگ، لڑائی۔ تو آج ہمارے یہاں پر جو ایودھیا ہے وہ ایودھیا نہیں ہے، وہ یدھیا ہے، وہاں جنگ ہوتی ہے اور ابھی تک ہوتی ہے۔ ایودھیا وہاں وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے دار السلام بنایا ہے، سلامتی کی جگہ بنایا، فرمایا یہاں جنگ لڑنا حرام، یہاں لڑائی لڑنا حرام۔ اور دیکھ لیجیے مکہ کی تاریخ، جب سے اللہ کے نبی کو نبوت ملی ہے، جب سے محمد رسول اللہ پیغمبر بنے ہیں، آپ نے پیغمبر بننے کے بعد مکہ کے اندر جنگ لڑنا حرام قرار دے دیا ہے، مکہ کے اندر جنگ نہیں ہوتی ہے، مکہ کو اللہ نے سلامتی کی جگہ بنا دیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس جگہ پر بھروسہ کرو۔ آج شہروں کے مولوی دیکھے جاتے ہیں، اٹاوا کا جرجیت ہے، بنارس کا فلاں ہے، الہ آباد کا فلاں ہے، بریلی کا فلاں ہے، یہاں کا فلاں ہے، یہاں کا فلاں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہ اٹاوا والے کو دیکھا جائے گا، نہ کوفے والے کو دیکھا جائے گا، نہ بغداد والے کو دیکھا جائے گا، نہ بنارس والے کو دیکھا جائے گا، اور دیکھا جائے گا تو مدینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ گناہگار یا یہ لوگ گستاخ تھے، نہیں میرے بھائیوں، یہ لوگ نیک تھے۔ ہندوستان کی دھرتی نے بھی بڑے بڑے بزرگ پیدا کیے ہیں، لیکن جتنا بڑا بزرگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ رب العالمین نے اس بزرگ کی لاج رکھی ہے، اور اتنا بڑا اس بزرگ کا مقام بڑھایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی تو غم کیوں کرتا ہے، ہم نے تیرے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کا ذکر اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا۔ دیکھ لو اللہ کے نبی کا ذکر کتنا بلند ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، جب مسجد کا ایک مینارے پہ کھڑے ہو کے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اوپر سے کہتا ہے او میرے بندے ابھی تیری اذان مکمل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ تو نے میرا نام لیا ہے، اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبر، میرے بھیجے ہوئے حبیب کا نام لینا بھی باقی ہے۔ اب بندہ اسی مسجد کے مینارے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی ہم نے تیرے نام کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ دنیا میں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جو وہاں نہیں ملتی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، آج ہم کہتے ہیں ہمارے مولوی نے یہ بتایا، جرجیز یہ بتلایا ہے، اور ذرا یہ بتلاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو نبی بتلا کر نہیں گئے، جو نبی بتلا کر نہیں گئے۔ اٹھنا نبی نے بتلایا، بیٹھنا نبی نے بتلایا، تجارت کرنا نبی نے بتلایا،
बचपन में कैसे रहो नबी ने बतलाया, शादी कैसे करो नबी ने बतलाया, खाना कैसे खाओ ये भी नबी ने बतलाया। और जिंदगी का कोई डिपार्टमेंट तो हमें ऐसा बताओ, कोई शोबा तो ऐसा बताओ, कोई ब्रांच तो ऐसी बताओ कि जो नबी ने नहीं बताई और हिंदुस्तान के लोगों ने उसको बताया है। बतलाओ तो सही। उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना हर चीज तो नबी ने बतलाई है। कैसे तो दाहिनी करवट से हाथ कहाँ होना चाहिए, सीधा गाल के नीचे। क्या दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुत वहिया। सोकर उठो तो क्या दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना व इलैहि नुशूर। लैट्रिन में जाओ तो ये दुआ पढ़ो, लैट्रिन से निकलो तो ये दुआ पढ़ो, खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह, खाने से फारिग हो जाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज तो नबी बतला रहे हैं। ठीक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम कहो यरहमुकल्लाह। और लोगों दुनिया का कोई सा शोबा तो ऐसा बतलाओ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला कर नहीं गए। तो जब सारी चीजें नबी ने बतलाई हैं तो हम गैरों की तरफ नजरें क्यों डालें, हम पार्लियामेंट के नेताओं का चेहरा क्यों देखें, हम हिंदुस्तान के मौलवियों का चेहरा क्यों देखें। ये मौलवी इसलिए हैं, ये नहीं बतलाना चाहिए कि फला ने ये किया, फला ने ये किया, फला ने ये किया है, बल्कि ये बताना चाहिए कि इस मामले में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है, खाना इस तरह खाया है। अगर ये मौलवी हमारे बताने लगे तो आज 72 फिरके खत्म हो जाएं और सारे के सारे लोग आज भी भाई भाई बन जाएं, एक ही फिरके में एक ही जमात में आ जाएं। लेकिन बहुत से लोग आज ये शिकवा करते हैं कि आजकल के मौलवी लोग लड़ाते हैं। हमने कहा बात तो ठीक है। एक आदमी कहने लगा, मुझसे कहने लगा, अरे मौलवी साहब तुम भी तो मौलवी हो, तुम ही लोग तो लड़ाते हो। हमने कहा यार तो क्या हुआ? कहने लगा कि मौलवी लोग ऐसा करते हैं तो कुछ नहीं। हमने कहा मौलवी कोई नबी नहीं है। मौलवी ने जो बात, आज लोग ये कहते हैं कि फला मौलवी बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, कोई कहता हराम, कोई कहता मकरूह। अगर हमने कह दिया हराम तो लोग कहते हैं बहुत से मौलवी पीते हैं। तो अरे मौलवी कोई दलील थोड़ी है, अल्लाह ने मौलवी को नबी थोड़ी बना के भेजा है, मौलवी को रसूल बना के थोड़ी भेजा है। आप ये क्यों कहते फला मौलवी पीता है? अल्लाह के नबी तो खुद इस दुनिया में कह के गए कि सबसे पहले मौलवी जहन्नम में डाला जाएगा। आप ये क्यों नहीं देखते? आप इसको भी तो देखिए। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि मौलवियों से जहन्नम सुलगाई जाएगी, इसीलिए कहा था कि बिगाड़ पैदा होगा तो मौलवियों की वजह से होगा। मैंने शायद कहीं सुनाया था, ना सुनाया तो यहाँ सुना दूं आपको। मौलवियों से वाकई बहुत लोग परेशान हैं, हम जैसे लोगों से। देखिए मौलवी लोग बुरा ना माने हमारी बात का, हम भी उसी फहरिस्त में दाखिल हैं। तो हम भी, मैं आपको बताऊं, एक शिकारी का जाल था। शिकारी के जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गया। शिकारी ने जंगल में जाल डाला, उसमें कौवा भी फंस गया और कबूतर भी फंस गया। अब कौवा भी रो रहा है, कबूतर भी रो रहा है। तो कबूतर तो परेशान था, उसने कौवे से कहा चुप, तू क्यों रो रहा है? कौवा बोला चुप, तू क्यों रो रहा है? तो कबूतर ने कहा देख मैं बहुत परेशान हूं, तू चुप हो जा। मैं तो इसलिए रो रहा हूं, कबूतर बोला, कि मैं तो हलाल हूं और शिकारी जब चाल से निकालेगा तो हमें काट के खा जाएगा। तो मेरी तो जिंदगी खतरे में है ही, लाल लाल बल्ब दिखाई दे रहा खतरे का, और तू रो रहा है, तू तो हराम है, शिकारी तुझे निकाल के उड़ा देगा। तो कौवा बोला मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। तो उसने कहा कबूतर ने यार तुम हमसे ज्यादा परेशान क्यों? हलाल मैं हूं, तुम तो हराम हो। कहा कि मैं इसलिए परेशान हूं कि ये जाल मौलवी का है। कौवा बोला कि ये जाल मौलवी का है। तो कबूतर बोला फिर क्या हुआ? तो कहा मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो हलाल का फतवा दे के हमें भी काट के खा जाए। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मौलवी हलाल का फतवा दे कि हमें ना खा जाए। तो कौवा भी परेशान, कबूतर भी परेशान हो। जब मौलवियों से जानवर परेशान हो तो इंसान परेशान क्यों नहीं होगा? तो ये हम जैसे मौलवियों से कोई ऊपर भी बांधो, कोई नीचे बांधो, कोई ये। आज ये भोली भाली आवाम बेचारी परेशान है कि हम करें तो क्या करें, सही रास्ता क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक कहता है ये ताबीज अल्लाह का कलाम है, गले में लटका लो सारी मुसीबत दूर। एक कह रहा है मौलवी जर्जीज कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं शिर्क है, किसकी मानूं किसकी नहीं मानूं। तुम्हें मौलवियों ने बताया और मुझे मौलवी नहीं छोटा बड़ा भाई समझना। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान तुम्हें सुना रहा हूँ, काबे के रब को गवाह बना के कहता हूँ, काबे के रब की कसम खा के कहता हूँ कि सारी कायनात एक तरफ हो जाए लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। मोहम्मद की जबान से निकला हुआ जुमला एक तरफ पल एक तराजू पे रख दिया जाए, दूसरी तराजू पर सारे दुनिया के मौलवी रख दिए जाएं। काबे के रब की कसम, नबी की जबान से निकला हुआ लफ्ज इतना भारी होगा दुनिया के सारे मौलवी का पल्ला उड़ जाएगा। आप नबी की बात से कंप्रोमाइज करते हैं, टेली करते हैं, नबी की बात से मिलाते हैं। नहीं, नबी की बात कहां और हमारी बात कहां? जरा सुनना,
میں دھلیا میں بھی گیا تھا، آپ کو بتا دوں تو وہاں دھلیا میں گیا تو میں نے شیروانی اتار دی اور ٹوپی اتار دی، ہم نے اندر رکھ لی. ہم نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ پٹ جاؤں، کیونکہ یہاں تعویذ بک رہے ہیں، تو میں ذرا اپنے بھائیوں سے کو سمجھاؤں. تو وہ تعویذ بیچ رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ فلاں فلاں بابا کی دعا ہے. دیکھیے لوگوں کو کیسے بیچارے پاگل بناتے ہیں. تو جو اپنے گلے میں لٹکا لے سمجھ لو کہ ساری پریشانی ختم. ہم نے کہا گارنٹی کارڈ سے مانگوں گا، ساری پریشانی ختم. اب اس کو آگے کر دیا. میرا ایک دوست تھا، میں نے اپنے دوست سے کہا تعویذ خرید. بولا یار چپ رہو یار، حدیث میں آیا حرام ہے. ہم نے کہا اس کو سمجھانے کے لیے خرید. اس کو سکھلا کے بھیج دیا. وہ کہا بابا میں لٹ گیا، میں پریشان ہوں. بابا نے کہا کیا ہوا؟ کہ بابا میرا ایک مقدمہ چل رہا ہے، ایک لڑکے نے میری زمین داب لی ہے، میں چاہتا ہوں مقدمہ میں جیت جاؤں. بابا نے تعویذ دیا، کہا 30 روپے یہ لو، 30 روپے دو، تعویذ لے لو اور اس کو کالے کپڑے میں پہن کر لپیٹ کر پہن لینا، سمجھ لو کہ تم مقدمہ جیت گئے، سمجھ لو کہ جیت گئے. اس نے 30 روپے دیے، تعویذ لے کے چل دیا. تھوڑا سا آگے بڑھا، میں نے کہا بابا بہت پریشان ہوں، مجھے بھی ایک تعویذ دے دیجیے. بابا لائن تو لگی تھی. تو بابا نے کہا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ہم نے کہا بابا مجھے تو جو مصیبت کا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹا ہے وہ ہم آپ کو کیسے بتائیں. میری زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جیت جاؤں. کہے لو فوراً. اس نے ایک تعویذ پھر لکھ کے دیا، 30 روپے تو. میں نے کہا لائیے 50 کا نوٹ ہے. تعویذ میرے ہاتھ میں آ گیا، وہ 50 کے نوٹ کا انتظار کر رہا ہے. کہنے لگا سمجھ لو اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ لینا اور گلے میں ڈال لینا، سمجھ لو کہ مقدمہ جیت گئے. دیکھو ابھی اس کو بھی دیا میں نے کہا کیا حال بابا؟ کہے اس کو بھی دیا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے. ہم نے کہا اس نے بھی تعویذ دیا؟ کہاں؟ ہم نے کہا بابا مر گیا میں. بولے کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا ارے اسی نے تو میری زمین دابی ہے، اس کا مقدمہ مجھ پہ چل رہا ہے، میرا اس پہ چل رہا ہے، وہ بھی تعویذ دیا میں بھی اب جیتے گا کون؟ بابا کہتے اب تم میں پھنس گئے، کھجلانے لگے سر. اب غور کرنے والی بات ہے کہ اگر دونوں لوگ تعویذ لے لیں تب سوچو بھائی کون جیتے گا. بات وہی آ جاتی ہے اللہ جس کی مدد کرے. تو جب اللہ ہی پہ بھروسہ آ جاتا ہے تو پھر میرے بھائی کو اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب بابا ہم سے کہہ رہے ہیں بیٹا 50 روپے بھی لے جا، مجھے کچھ مت دے لیکن اس وقت چلے جا کیونکہ بھیڑ لگی ہوئی ہے. ہم نے کہا بابا قسم خدا کی 50 روپیہ بھی لوں گا، تعویذ بھی لوں گا، چاہے چولہے میں جلا دوں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ جیتے گا کون؟ بابا بڑے چپ رہا یار، اللہ تجھے گواہ بناتا ہوں، اس کے الفاظ ہیں، اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اوپر والے کو، نیلے جگت کے سوامی کو. بابا نے کہا بیٹا چلے جاؤ، اس وقت میرے دھندے پہ لات نہ مار. یہ بات ہے. آج پنڈت لوگ بھی ہست ریکھا دیکھتا ہے. میرے بیٹھ کے ہم نے بھی ایک پنڈت کو دکھلایا تھا. ہم نے کہا بابا دیکھو، بولا 80 سال تک زندہ رہو گے. مجھ سے بولا 80 سال تک زندہ رہو گے. ہم نے کہا بابا تمہارے فٹ پاتھ کے دن کب بدلیں گے؟ تم نے اپنی ہست ریکھا بھی دیکھی ہے. اٹھا لگا یار یہ بڑا بدماش مولوی لگ رہا ہے، فوراً کہ بھاگ جائے یہاں سے. ہم نے بابا 5 روپے نہیں لوگے؟ پنڈت سے کہا. پنڈت جی بولے ارے جا یہاں سے، جا یہاں سے، تو کسٹمر کی بھگوا دے گا، تو جا یہاں. ایسے بولا. خود اپنی ہست ریکھا دیکھتے نہیں ہیں، فٹ باتوں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں 80 سال زندہ رہو گے، 10 سال بعد یہ ہوگا. میں آپ کو ایک دلی کی بات بتاؤں. یہ دلی کے ایک ہوٹل کے اندر ایک پنڈت جی بیچارے اندر گھس گئے. بولے میں 12 سال کی آگے کی 12 سال کی پیچھے کی باتیں جانتا ہوں. ہوٹل میں گھسے، 12 سال کی آگے کی 12 سال کی پیچھے کی باتیں جانتا ہوں. اب ہوٹل میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس نے جاتے ہی ایک تھپڑ دیا پنڈت جی کے چہرے پہ. پنڈت جی کا چہرہ بدل گیا. ہوٹل کا مالک کہتا ہے اتنے بڑے پنڈت جی کو تم نے تھپڑ مارا، پولیس آ گئی، ہتھکڑی ہاتھ میں پڑ گئی. نہیں تمہیں نہیں چھوڑیں گے. وہ کہتا مجھے چھوڑو، میں نے تھوڑی مارا. پنڈت جی کہتا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسی نے مارا ہے. تو اس نے کہا میں نے نہیں مارا ہے. تو پولیس والے کہتے ہیں ارے تمہیں تو مارا ہی ہے، کیوں مارا؟ کہا میں نے تو نہیں مارا. پنڈت جی نے کہا تھا مارو، میں نے مار دیا. پنڈت جی نے کہا میں نے کب کہا تھا؟ تو پولیس والوں سے کہتا بھائی میری بات بھی تو سنو، مجھے پکڑ کے لے جائیے، جو سزا دینا چاہتے دو، میری بات تو سنو. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ پنڈت جی گھستے ہی ہوٹل میں بولے کہ میں 12 سال کی آگے کی اور 12 سال کی پیچھے کی باتیں جانتا ہوں. تو جب یہ ہوٹل میں گھس رہے تھے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے، جب 12 سال کی آگے کی باتیں جانتے تھے تو ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس ہوٹل میں تھپڑ مارنے والا بیٹھا ہے. تو جب یہ ان کو معلوم تھا کہ اس ہوٹل میں تھپڑ مارنے والا بیٹھا تو یہ آئے کیوں؟ اور جب آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو معلوم تھا، اور جب معلوم تھا تو جان بوجھ کے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا ان کو معلوم تھا پہلے سے کہ مارنے والا بیٹھا ہے، تو یہ جان بوجھ کے پٹنے آئے تو ہم نے مار دیا.
पुलिस वाले कहते हैं यार बात तो तुम्हारी ठीक है, समझ में आती है। होटल का मालिक कहता है मेरी भी समझ में आ रही है। तो कहा कि पंडित जी माफी मांग के चले गए। अब गौर करना, ये वो वाकयात है जो राष्ट्रीय सहारा में निकले हैं, इंडिया टुडे के अंदर निकले हैं, इसमें झूठ नहीं है। तो आज बेचारे ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, 12 साल की आगे की, 12 साल की पीछे की, ये जानते हैं वो जानते हैं। जब के इल्म गैब का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मेरे भाइयों, आज अल्ट्रासाउंड में लड़का लड़की देखा जाता है माँ के पेट में, और दुनिया साइंस बड़ी तरक्की करती है और क्या कहती है कि देखो माँ के पेट में लड़का है या लड़की, मैंने इसका भी पता लगा लिया। कुरान कह रहा है वयअलमु मा फिल अरहाम, रहबे मादर में क्या है, लड़का है या लड़की, औरत के पेट में क्या है, इसको उस नीले जगत के स्वामी के अलावा, उस अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। लड़का है या लड़की ये भी अल्लाह जानता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म का मुकाबला न करो। और लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही आलिमुल गैब है, उसके इल्म गैब को दुनिया की कोई मशीन चैलेंज नहीं कर सकती। तो आखिरी नबी अयोध्या में पैदा होगा, यानी अयोध्या नहीं युद्ध मानी जंग, ऐसी जगह जहां जंग नहीं लड़ी जाती होगी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मक्का है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब हिंदू भाइयों की किताबों में लिखा है कि मोहम्मद नामी आदमी बुराइयों को खत्म करेगा, अल्लाह के नबी ने मक्का की धरती से देखो बुराइयों को बैठना शुरू किया। आज तो हमारे यहाँ शराब कम पी जा रही है, अरब के अंदर तो शराब का ये हाल था जैसे आज का हमारा मॉडर्न जमाने का नौजवान, ये मॉडर्न सोसाइटी का नौजवान जब होटल में खाना खाने के लिए बैठता है तो अपने यार दोस्तों के साथ पेप्सी और थम्स अप की बोतल लेके बैठता है। यहाँ 2-4 लोग में खाना खाता और पेप्सी पीता जाता है। आज पानी की जगह पर पेप्सी पी जा रही है, थम्स अप पिया जा रहा है। अल्लाह के नबी जिस दौर में पैदा हुए थे, अल्लाह के नबी मक्का में जिस जमाने में आए थे, उस जमाने में शराब की ये लत पड़ी हुई थी कि लोग पानी की जगह पर खाने के साथ शराब की बोतलें रखा करते थे। जैसे आज का नौजवान पेप्सी और थम्स अप खाना खाते वक्त पीता है, अल्लाह के नबी के जमाने में जाहिल लोग जो हैं, जाहिल सोसाइटी खाना के 2 लुक में खाती थी और शराब की बोतल पिया करती थी। वो खाना भी खाते थे और शराब भी पिया करते थे। शराब उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी और रग रग में दौड़ रही थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने देखो शराब के रवाज को, शराब के रस्म को कैसे मिटा दिया। अल्लाह के नबी ने जब शराब के रस्म को मिटाया तो इतनी बुरी तरह मिटाया कि जब अल्लाह के नबी ने शराब की हुर्मत का ऐलान किया तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का मुसन्निफ, एक ईसाई मुसन्निफ, एक क्रिश्चियन मुसन्निफ, एक क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब के अंदर लिखता है, एक ईसाई लेखक लिखता है कि जब मक्के के और मदीने के अंदर शराब की हुर्मत का ऐलान हुआ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने मक्का और मदीना के अंदर शराब को ऐसे फोड़ दिया था, मटके और घड़े गगरियां ऐसे फोड़ दी थी कि मक्का की और मदीना की गलियों में ऐसा लग रहा था जैसे बिहार और बंगाल की बाढ़ होती है, सैलाब की पानी का सैलाब, ऐसे ही मक्के और मदीना में शराब का सैलाब आ गया था। इतनी शराब बह गई थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान कर दिया। गौर करना, अल्लाह के नबी कितने बड़े हुक्मरान थे, हमने नबी अकरम से बड़ा हुक्मरान आज तक देखा नहीं है। अटल बिहारी जी ऐलान करते हैं कि शराब ना पियो, शराब सेहत के लिए नुकसानदेह है। सिगरेट की डिब्बियों पर लिखा होता सिगरेट स्मोकिंग इज इंजॉयस टू हेल्थ, सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन हुकूमत की बात आज कौन मान रहा है? 80% आदमी आज भी बीड़ी सिगरेट नशे में धुत है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुकूमत देखो, आपने शराब की हुर्मत का ऐलान किया और जैसे ही नबी ने कानून बनाया कि शराब पीने वाले को 40 कोड़े मारे जाएंगे, मक्के की और मदीना की गलियों में शराब का सैलाब आ जाता है। इतनी बात किसी नबी की, किसी बादशाह की, किसी हुक्मरान की नहीं मानी गई जितनी बात मोहम्मद के मानने वालों ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों ने अपने नबी की मानकर दिखलाई है। आज भी अटल बिहारी जी चंद जिलों के मालिक हैं, चंद स्टेट के मालिक हैं। जनरल मुशर्रफ साहब चंद सूबों के मालिक हैं। शाह फहद सऊदिया के बादशाह सिर्फ सऊदी कंट्री के मालिक हैं, सिर्फ वहां तक हुकूमत चला सकते हैं और कोई जरूरी नहीं है। अटल बिहारी जी हटेंगे, दूसरा आएगा। इनसे पहले भी था, कभी राजीव थे, कभी इंदिरा थी, कभी कोई था, कभी कोई था, लेकिन जब तक वो थे तब तक चली और जब चले गए तो उनकी नहीं चलती है। जब चले गए तो उनकी नहीं चलती है। आज अटल जी की चल रही है, कल ये भी नहीं रहेंगे, दूसरा आएगा उनकी चलेगी। लोग आते गए, चलते गए और एक महदूद खित्ते के अंदर उनकी चली है। अटल जी की
پاکستان والوں پہ نہیں چل سکتی اور جنرل مشرف کی انڈیا والوں پہ نہیں چل سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی حکومت کو دیکھو، میرے آقا کی حکومت کو دیکھو، میرے حبیب کی حکومت کو دیکھو۔ 1400 سال پہلے مکے میں پیدا ہوا اور 1400 سال کے بعد آج بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پہ آج بھی چل رہی ہے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے جو قانون بنایا تھا، آج بھی ساری دنیا کا مسلمان اللہ کے نبی کے اس قانون کو اپنے اوپر نافذ کر رہا ہے، اپنے گھروں میں نافذ کر رہا ہے۔ اتنا بڑا حکمراں، اتنا بڑا پردھان منتری، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ ہم نے اپنی نگاہوں میں نہیں دیکھا ہے کہ جتنا بڑا اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردھان منتری کے پد پہ بٹھایا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، اب ان کی بات مانیں گے؟ ان نیتاؤں کی یہ جو قانون بنا ہے ہم ان کو مان لیں؟ آج قانون ہے، کل وہی پھیل ہو جاتا ہے قانون۔ آج ہے، میں پوچھتا ہوں تہلکا کانڈ میں پکڑے گئے ہیں، اٹل جی بھی رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں، بتاؤ کون ماں کا لال ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالے؟ یہ ان کا انصاف ہے، یہ ان کا انصاف ہے۔ اور وہ عدالت محمد رسول اللہ کی عدالت ہے۔ آج سارے جھگڑے محمد کی عدالت میں لے کے چلو، تم بھی سائن کرو، ہم بھی سائن کریں، تم بھی مانو، ہم بھی مانیں، تم بھی لکھو، ہم بھی لکھیں۔ محمد رسول اللہ کی عدالت سے جو فیصلہ ہو جائے تم بھی مانو، ہم بھی مانیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنا جھگڑا مولویوں کی عدالت میں لے کے نہیں جائیں گے، شرط یہ ہے ہم اپنا جھگڑا بنارس والے کی عدالت میں لے کے نہیں جائیں گے، ہم اپنا جھگڑا کوفے والے کی عدالت میں لے کے نہیں جائیں گے، ہم اپنا جھگڑا بغداد والے کی عدالت میں لے کے نہیں جائیں گے، ہمیں اپنا جھگڑا محمد رسول اللہ مدینے والے کی عدالت میں لے کے جانا ہے، اور مدینے والے کی عدالت سے سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ملے تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں۔ میرے بھائیو آج بھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ پہلے تسلیم کرو، پہلے محمد رسول اللہ کی عدالت تسلیم کرو۔ آؤ کتاب تمہاری ہے، وچرن نہ سنا چھوڑیاں ہونا، اتنا سندر ہوگا وہ انتم مہارشی انتم سندشٹا۔ ہے لوگوں جب وہ خوبصورت نبی خوبصورت رشی آ جائے تو اس کو مان لینا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کے شریر سے اتلنیہ تیز کی کرنیں چھٹک رہی ہوں گی، اتنا سندر ہوگا۔ اللہ کے نبی اتنے سندر تھے، اتنے سندر تھے، اتنے سندر تھے کہ ایک عورت، ایک صحابیہ استری فرماتی ہیں میں مسجد سے اللہ کے نبی کو نکلتا ہوا دیکھتی تھی، اندھیری رات ہوتی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی اندھیری رات میں نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے سورج پورب کی اور سے نکل رہا ہو۔ اللہ کے نبی کا مخ منڈل دیکھنے پر ایسا پرتیت ہوتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا، ایسا پرکٹ ہوتا تھا کہ جیسے پورب کی اور سے سورج نکل رہا ہو۔ اور حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی جب میں آج کا چہرہ اندھیری رات میں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں رات میں ڈھونڈ رہا تھا، رات کے اندھیرے میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، نبی مجھے کہیں نہ ملے۔ میں نے سوچا تہجد کی نماز کا وقت ہے، شاید مسجد نبوی میں ہو، میں مسجد نبوی میں ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گیا، میں تلاش کرتے کرتے مسجد میں پہنچ گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ میرے نبی مسجد نبوی کی کچی صحن میں لیٹے ہیں، کچی زمین میں لیٹے ہیں۔ آج کسی نیتا سے کہو کچی زمین میں لیٹ کے دیکھاؤ، وہ کہے گا میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ آج نیتا کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، اور ساری کائنات کے نیتاؤں کا نیتا اور ایماندار نیتا، اتنا ایماندار کہ جب اس نبی کے انتقال کا وقت آیا، روح نکل رہی ہے، جان جہاں پہ کے سپرد ہونے والی ہے، تک پانی کا کٹورا سامنے رکھا ہے، پانی کے برتن میں ہاتھ میرے نبی ڈالتے ہیں اور ہاتھوں سے پانی بھر بھر کر اپنے چہرے پہ پریشانی کی وجہ سے چھینٹے مار رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کو آخری وقت میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ آج تک دنیا میں کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جس کو اتنی تکلیف ہو، اور قیامت تک کسی مسلمان کو، کسی آدمی کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی تھی۔
یہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا امتی امتی میری امت، اے اللہ میری امت کو تو پتھروں سے ہلاک نہ کرنا. کسی پر آگ کی بارش کو کرتا تھا، اللہ میری امت پر آگ کی بارش نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ میرے نبی کو اس پریشانی میں مبتلا کر دیا کیونکہ اے میرے نبی ہم جب تمہاری امت پر آگ کا عذاب نہیں بھیجیں گے، پتھر کا عذاب نہ بھیجیں گے تو یہ کفارہ ہے، یہ کفارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکلیفیں برداشت کر لی، وہ پریشانی برداشت کر لی، لیکن اپنی امت سے ہمدردی دیکھو، اپنی امت سے ہمدردی تو دیکھو. اور میرے نبی ہائے ہائے پتھر کھا کھا کر، پتھر پیٹ پہ باندھ باندھ کر لوگوں کو ایک کر کے گئے. پتھر مار لوگوں نے مارا، تب بھی آپ نے لوگوں کو ایک کیا. اللہ کے نبی کا حال یہ تھا کہ ایک موقع پر جب انصاریوں نے اور مہاجروں نے تلواریں باہر نکال لی، مکے اور مدینے والوں نے تلواریں باہر نکال لی اور انصاری مہاجروں کو اور مہاجر انصاریوں کو مارنے کے اوپر آ گئے. تلواریں چمکنے لگی. دونوں صحابی، یہ مکے والے بھی صحابی، مدینے والے بھی صحابی، اور مدینہ میں جنگ انصار اور مہاجرین کے درمیان لڑائی. ایک چھوٹا سا بچہ یہ منظر دیکھ رہا ہے. اے اللہ کے نبی جلدی چلیے. انصاریوں نے تلواریں نکال لی، مہاجروں نے تلواریں نکال لی، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کمبل اوڑے، چادر اوڑے، آپ فوراً اٹھے اپنے بھائیوں کو ایک کرنے کے لیے، صحابہ کو ایک کرنے کے لیے، انصار و مہاجرین کو گلے ملانے کے لیے آپ اٹھے. حدیث کے الفاظ ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ رہے تھے، تیزی کے ساتھ دوڑ رہے تھے، آپ کی چادر ایک زنجیر میں کے کیل میں الجھ گئی اور اس کے سہارے سے وہ چادر زمین پہ گر گئی. وہ چھوٹا سا بچہ بولا آقا چادر گر گئی اٹھا لو. اللہ کے نبی بولے بیٹے چادر اٹھاؤں گا دیر ہو جائے گی، کہیں اتنی دیر میں کوئی مسلمان کسی مسلمان کی گردن نہ مار دے. اوہو اللہ کے نبی تو چادر گر گئی، کاندھے ننگے ہو گئے، کاندھے خالی ہو گئے. او میرے نبی کو صحابہ نے کبھی خالی کاندھے نہیں دیکھا تھا، کندھے کھلے نہیں دیکھے تھے. اور وہ چادر جو زمین پہ گری، وہ چادر بھی اتنی مبارک چادر تھی کہ جب میرے نبی نے اس چادر کو اپنے کندھے پہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آئے محمد کہنا چھوڑ دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا آئے محمد. جب میرے نبی نے وہ چادر اوڑھی تو اللہ کہتا ہے آئے میرے حبیب تیری چادر بھی مجھے اتنی پسند آئی کہ ایھا المزمل، آج سے میں تجھے چادر اوڑھنے والا کہوں گا. وہ چادر بھی اتنی پیاری اللہ کو لگی کہ اللہ نے اس چادر کا لفظ بھی قرآن میں بیان کر دیا یا ایھا المزمل. اللہ کے نبی صحابہ کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، چادر یہ کاندھا ننگا دیکھا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کو کبھی ننگے کاندھے نہیں دیکھا اور آج آپ ننگے کاندھے. کہا میں نے سنا ہے تمہارے ہاتھوں میں تلواریں، انصاریوں کے ہاتھوں میں تلواریں، تم ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہو. لوگوں نے اپنی اپنی کہانیاں بدلانا شروع کر دی، اس کی غلطی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو اے انصاریوں اٹھاؤ تلواریں، آئے مہاجروں اٹھاؤ تلواریں. تم ایک دوسرے کی غلطی بتلاتا ہے. آئے انصاریوں تم ان کو مارو اور آئے مہاجروں تم ان کو مارو، قتل کرو، خون خرابہ کرو، مہابھارت کا یدھ لڑو، کربلا کی جنگ لڑو، جو چاہو کرو، لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی میں خون نہیں بہے گا. اگر تلوار ان مسلمانوں پہ چلے گی، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا ہی چاہتے ہو، یہ پلان اگر تمہارا بن ہی چکا ہے تو سب سے پہلے تم محمد رسول اللہ کی گردن پہ تلوار چلاؤ. اور کس کی وجہ تھی؟ نبی کے کاندھے پہ گردن پہ تلوار. انصاریوں نے تلواریں پھینک دی، مہاجروں نے تلواریں پھینک دی. اور میرا نبی پتھر کھا کھا کر، گالیاں سن کر، پتھر کھا کھا کر لوگوں کو ایک کرتا تھا، لوگوں کو جوڑتا تھا. آج کے مولوی مرغے کھا کھا کر لوگوں کو 72 فرقوں میں بانٹ رہے ہیں. ایک کہتا فلاں کے جلسے میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا، دوسرا کہتا ہے فلاں کے جلسے میں فلاں کی تقریریں نہ سنو یہ ہو جائے گا. ایک کہتا ہے فلاں کی مسجد میں جاؤ تو نماز نہیں ہوگی، دوسرا کہتا ہے میری مسجد میں کوئی آئے گا مسجد دھو ڈالیں گے. آج جھگڑے دیکھو، اوہو یہ اللہ کا گھر تھا، تمہارے باپ کی جاگیر و جائیداد کب سے بن گئی.
اللہ کا گھر تھا، تمہارے باپ کی وراثت کب سے بن گئی؟ اور میرا نبی تو مسجد میں ایک یہودی آگے پیشاب کرنے لگا، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، میرے نبی نے تو پیشاب کرنے والے آدمی کی طرف بھی صحابہ کو دوڑنے سے منع کر دیا، پیشاب کر رہا ہے کر لینے دو، اور جب کر چکا تو یہ نہیں کہا کہ مسجد ہو، اس سے کہا تم میرے مہمان ہو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، آئے میرے ساتھیوں صحابیوں، اس مسجد کے اوپر جس نے پیشاب کیا پانی بہا دو اور اس پیشاب کو دھو دو، مسجد پاک کر دو۔ آپ نے پیشاب کرنے والے سے نہیں کہا کہ مسجد دھل دو۔ اب تعجب یہ ہے کہ اس سے یہ کہا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، آئندہ تم اس مسجد میں پیشاب نہ کرنا۔ اتنے بہترین انداز سے اس کو سکھلایا کہ وہ شخص اپنے قوم میں جاتا اور کہتا ہے تم تو کہتے تھے کہ محمد مجنون ہے، تم تو کہتے تھے کہ محمد پاگل ہے، ارے میں نے تو اس کی مسجد میں پیشاب کیا اور اس نے مجھ سے صاف بھی نہ کرایا، میں نے تو آج تک ایسا شخص نہ دیکھا ہے۔ وہ لوگوں تم ایمان لاتے ہو تو لاؤ، نہ لاؤ تو تمہاری مرضی، میرا تو دل آ گیا ہے، میں تو ایمان لانے چلا، پھر مسجد میں لوٹ کے آیا، اللہ کے نبی نے کہا میں نے تو تجھے آزاد کر دیا، میں نے تو تجھے سزا نہ دی، پھر تو لوٹ کے کیوں آیا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی جب تک آپ کی مسجد میں نہیں آیا تھا آزاد تھا، اور جب آپ کا چہرہ دیکھ لیا تو اب آزادی کہاں ہے؟ اب تو میں آپ کے پیروں کی جوتیوں کا غلام بننے چلا آیا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ آج تو تم مسجد میں نماز پڑھنے والے آتے ہیں، تم مسجدیں دھو دیتے ہو، اور میرا نبی تو وہ تھا کہ اس کی مسجد میں یہودیوں نے عیسائیوں نے پیشاب کیا تو اس نے اس پیشاب کرنے والے سے بھی مسجد نہ دھلوائی۔ ہمارا کام ہے نبی کا فرمان، نبی کی حدیث سے سنانے کا، اور تمہارا کام ہمارا کام سب کا ہے اپنے دل صاف کرنے کا۔ وہ لوگوں میں صاف کہتا ہوں ایک بات کو دل سے سننا کہ اللہ کے نبی نے مسجدیں اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر بتایا تھا، اور آج جائیداد وراثت بن گئی ہے، اپنی اپنی مسجدوں پہ ٹائٹل لگنے لگا، یہ لکھنے لگا فلاں کی مسجد، یہ لکھنے لگا فلاں کی مسجد۔ وہ لوگ اپنے گھروں سے اپنے نام تو چڑھا سکتے ہو لیکن اللہ کے گھر پر کسی کی وراثت نہیں چل سکتی، اس پہ لکھو ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر میں اللہ کے کسی بندے کو آنے سے منع نہ کرو، اس میں کسی کو آنے سے نہ روکو۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی نے سب کے گلے ملوائے، آپ تو گالیاں کھا جا کر پتھر کھا جا کر لوگوں کو ایک کرتے تھے، اور آج ہمارے بھائی آج ہم جیسے مولوی مرغے کھا کھا کر لوگوں کو الگ کر رہے ہیں، اور لوگوں پتھر کھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرو، اس اسوے کو زندہ کرو، اس نمونے کو زندہ کرو، اس ماڈل کو زندہ کرو، اس آئیڈیل کو زندہ کرو۔ اس آئیڈیل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ I will pray the Father, He shall give thee another comforter. After that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Muhammad. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا، I will pray the Father. عیسیٰ مسیح کہتے ہیں میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، میں اپنے باپ سے پرارتھنا کروں گا، He will give thee another comforter. وہ تمہیں ایک دوسرا رسول دے گا، ایک دوسرا پروٹسٹنٹ دے گا، ایک دوسرا میسنجر دے گا، ایک دوسرا پروفٹ دے گا، ایک دوسرا MC دے گا، ایک دوسرا دے گا، ایک دوسرا رشی دے گا، ایک دوسرا منی دے گا۔ I will not talk much with you. اب میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا۔ The prince of this world comes. اس لیے کہ دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، اس دنیا کا سردار آنے والا ہے، اور جب تک میں رہوں گا وہ نہیں آئے گا، اس کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ میں جاؤں۔ عیسیٰ مسیح کہتے ہیں His name will be محمد، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ اور ایک جگہ کہا اس نے بل بھی احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن میں بھی آیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ بدھا نے کہا آئی ایم ناٹ فرسٹ بدھا اینڈ آئی ایم ناٹ لاسٹ بدھا بٹ اے بدھا ول کم آفٹر مائی، ہز نیم ول بی محمد۔ اب میں سنو کہا کہ آئی ایم ناٹ فرسٹ بدھا، میں پہلا رسول نہیں ہوں، اینڈ آئی ایم ناٹ لاسٹ بدھا، میں آخری بھی نہیں ہوں۔ یعنی وہ لوگوں مجھے پہلا اور آخری مت ماننا، مجھ سے پہلے بھی آ چکے ہیں اور میرے بعد بھی آئیں گے، اور لاسٹ میں جو آئے گا اس کا کیا نام ہوگا؟
his name will be محمد, اس کا نام محمد ہوگا. ڈاکٹر امبیڈکر صاحب اگر آج زندہ ہوتے انہوں نے اسلام لانے کے لیے پیشکش کی تھی اور مہاتما گاندھی نے کہا تھا امبیڈکر صاحب کون سا اسلام لاؤ گے؟ حنفی بنو گے, شافعی بنو گے, بریلوی بنو گے, شیعہ بنو گے, سنی بنو گے, قادیانی بنو گے, اہل حدیث بنو گے, وہابی بنو گے, چکلاگی بنو گے, کیا بنو گے؟ انہوں نے 72 فرقوں کا نام دے دیا. ڈاکٹر امبیڈکر کہتے کیا مسلمانوں میں یہ فرقے ہیں؟ کہا ہاں. بولے میں پھر اسلام کو بھی طلاق دیتا ہوں. ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام کو اس لیے چھوڑا کہ اسلام کے اندر 72 فرقے ہیں مسلمانوں میں. تب انہوں نے بودھ دھرم سویکار کر لیا. بودھ دھرم یعنی ہندو دھرم کو تو تینوں طلاق دی ہی, انہوں نے بودھ دھرم کو سویکار کر لیا. بودھ دھرم بودھ بن گئے. اگر امبیڈکر صاحب زندہ ہوتے تو جیسے ٹھاکر جی کے کانوں تک میں نے آواز پہنچائی, میں امبیڈکر صاحب کے کانوں تک یہ آواز پہنچاتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جس بدھا کو مانا ہے اس بدھا نے بھی یہی کہا ہے. لاسٹ میں ایک اور آئے گا, his name will be محمد. ایک اور میرے بعد آئے گا, اس کا نام محمد ہوگا. آپ محمد رسول اللہ کے دھرم میں آ جاؤ, آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں آ جاؤ. اور اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کو آخری نبی بنایا اور اتنا سندر نبی بنایا, بات سندرتا کی چل رہی تھی. اللہ کے نبی اتنے حسین کے ویدوں نے جو کہا بچرن نہ سنا چھوڑیاں ہے نہ پڑتی مگوتی نے پرنگچ دو دسیوں نکوٹی شونی ہریشیتی, وہ اتنا سندر اتنا سندر اتنا سندر ہوگا کہ تمہارے وچار میں نہیں آ سکتا, تمہارے مستشک اور دماغ میں نہیں آ سکتا, یعنی اس کی خوبصورتی تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتی. اللہ کے نبی اتنے حسین تھے, اتنے حسین تھے, اتنے حسین تھے کہ واقعی اللہ کے نبی کی خوبصورتی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی. جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں رات میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچ گیا. میں نے دیکھا کہ کچی زمین پر نبی اکرم لیٹے ہیں. بات میں نے یہی کہی تھی نا, آج کسی نیتا سے کہو, آج ڈی ایم صاحب سے کہو, ڈی ایم صاحب ذرا نیچے لیٹ کے دکھاؤ, ڈی ایم صاحب کہیں گے ہائے میری تو عزت کا جنازہ ہرتی اٹھ جائے گی. اور آج ڈی ایم صاحب بیچارے پورے شہر کی حفاظت کرتے ہیں, لیکن گاڑیوں کا حال کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ڈی ایم صاحب بھی چل رہے ہیں, ان کے آگے 2 گاڑی چل رہی ہیں, 2 گاڑی ان کے پیچھے چل رہی ہیں, اور جس گاڑی میں ڈی ایم صاحب بیٹھے ہیں اس گاڑی کے اوپر ایک بجلی لگی ہے جو دھک 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 کرتی ہے. ایمبولینس گاڑی ہوتی ہے نا, دھک 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 کرتی ہے. وہ بجلی جب دھک 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 کرتی ہے اندر سے ڈی ایم صاحب کا دل دھک 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 کرتا ہے, کہیں بم وسفوٹ نہ ہو جائے. تو یہ بیچارے آج کے ڈی ایم صاحب ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں کہ 2 گاڑی حفاظت کے لیے آگے بھیج رہے ہیں, 2 گاڑی پیچھے بھیج رہے ہیں, ان کو اتنا ڈر ہے. اور محمد رسول اللہ کے ستاروں پہ نظر ڈالو, اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپاہیوں کو اتنا مجاہد بنا دیا تھا, اتنا مجاہد بنا دیا تھا کہ مکے اور مدینہ کی گلیوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رات کے اندر گشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو کسی کا خطرہ نہیں ہے, نہ کوئی بم سے اڑا رہا ہے, نہ کوئی تیر سے مار رہا ہے, رات میں غریبوں کی فکر کر رہے ہیں. کبھی آپ ٹھاکر جی سے پوچھنا کہ آپ نے کتنی جھگی والیوں کو گھر میں رکھا ہے, کتنے آپ نے فٹ پاتھوں پہ سونے والوں کے مکان بنوائے ہیں, اور ہم تمہارے لیے حضرت عمر فاروق کی زندگی پیش کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریبوں کے مکان دیکھا کرتے تھے اور غریبوں کے گھر سے آنے والی آواز کو سنا کرتے تھے. اور آپ نے تو ایسے ایسے منظر دیکھے, رات کی تاریکی کا منظر دیکھا میرے بھائیوں کے, اللہ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آج بھائی بھائی بنانے آیا ہوں میں تمہیں, آج حنفی شافعی اہل حدیث شیعہ سنی کا جھگڑا مٹانے کے لیے نہیں آیا ہوں. اور لوگوں اگر یہ بات تمہارے دل میں بیٹھ گئی تو مجھے کبھی نہیں بھولو گے انشاءاللہ. آج میں جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا ہے, اور یہ جھنڈا محمد رسول اللہ کا جھنڈا تھا. آج میں جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. آج میں تمہارے اندر بھائی چارگی کی دعوت لے کے آیا ہوں. ذرا سننا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے, حضرت عمر فاروق نے جب دیوار پر چڑھ کر رات کے اندھیرے میں گھر کا نقشہ دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا چند لڑکیوں کو ڈانس کراتا ہے. یہ ڈانس فلم جو آج چل رہے ہیں اس قسم کے نہیں تھے, لیکن پہلے بھی بڑی بے حیائی تھی. ایک بوڑھا شراب کے نشے میں ہے اور وہ لڑکیوں کا ڈانس کرا رہا ہے, لڑکیاں بھی شراب پی ہوئی ہیں. حضرت عمر نے رنگے ہاتھ پکڑ لیا. حضرت عمر فاروق دیوار پہ چڑھ کے کود جاتے ہیں, چھلانگ لگاتے ہیں, اور بوڑھے کے ہاتھ میں تلی ڈال کے کہتے ہیں اب تو انکار نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان لڑکیوں کو بھی گرفتار کر لیا, اس بوڑھے کو بھی گرفتار کر لیا. اور اس کو جب عدالت میں لے کے جانے لگے, گھر سے باہر نکلنے لگے, تو اس بوڑھے نے کہا اے عمر جواب دیکھو
کیا کہا اس بوڑھے نے؟ اے عمر ٹھیک ہے میں شراب کے نشے میں تھا اور میں نے لڑکیوں کو ناچ نچایا ڈانس کرایا، میں تو غلط ہوں، اگر میں نے غلطی کی ہے تو آپ نے بھی دو تین غلطیاں کی۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا، ہاتھ چھوڑا، بوڑھے جلدی بتا میں نے کیا غلطی کی، میں توبہ کر لوں۔ غلطی کا احساس دیکھو، جلدی بتا، میں بغیر توبہ کے اللہ سے نہیں ملنا چاہتا۔ کہا بوڑھے نے اے عمر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ کسی کے گھر کی جاسوسی نہ کرو، آپ نے میرے گھر کے بند دروازوں سے جھانک کر کیسے دیکھا؟ اے عمر میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ تمہاری بند کھڑکیاں ہوں، بند کمرے ہوں، اور کوئی کھڑکی سے یا دروازے سے بند کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرے تم اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اگر دروازہ کسی کا کھلا ہے اور کوئی جھانکتا ہوا نکل جائے تو لڑکے کا قصور نہیں، لیکن دروازہ بند ہو اور کوئی کسی کی ماں بہن بیٹیوں کو جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو بند دروازوں سے، کھڑکی کی سوراخ سے، تو ضرور حدیث کا فرمان ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دو، پھوڑنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہا عمر تم نے میرے گھر کی جاسوسی کی، پہلا قصور۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے دستک دو، آپ نے میرے گھر کی دستک نہیں دی، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو تم السلام علیکم کہہ کر جایا کرو، تم بغیر سلام کے میرے گھر میں کود آئے ہو۔ حضرت عمر نے کہا چھوڑ دیا، کہا بوڑھے تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے آج عمر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی ہے، میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ ایک امیر، ایک چیف منسٹر ہوتا ہوا کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، اس کو چھوڑ دیا چلے آئے۔ آج ہوٹلوں پہ چائے بہت پیتے ہو گے اور نوجوانوں پیٹ پی کے پینے کے عادی ہو گئے، ذرا میری بات سننا، آج ہوٹلوں پہ لوگ 12 بجے تک رات کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہاں فلاں کی غیبت، فلاں کی غیبت، فلاں کی برائی، عورتیں بھی برائیوں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ 4 سال تک اس بوڑھے نے حضرت عمر کی شکل نہیں دیکھی اور عمر فاروق نے اس کی شکل نہیں دیکھی، 4 سال کے بعد بوڑھا آدمی پیسے سے مجبور ہو گیا، کمانے سے مجبور ہو گیا، عدالت عمر کے اندر آتا ہے، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کچھ ضرورت ہے بیت المال سے وظیفے کی۔ عمر فاروق نے اس کو دیکھا، یہ وہی بوڑھا ہے جو 4 سال پہلے شراب کے نشے میں پکڑا گیا تھا، ڈانس کرتے ہوئے، ڈانس کراتے ہوئے پکڑا گیا تھا، انگلی کے اشارے سے بلایا ادھر آؤ، اندر بلایا اور اس کے کان میں فرمایا کہ بوڑھے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، میں تمہیں شراب کی سزا نہیں دوں گا، کیونکہ تمہارا وہ گناہ صرف تم کو معلوم ہے اور ہم کو معلوم ہے، ہمارے پاس کوئی اور گواہ نہیں، اگر ہم یہ کہیں گے کہ تم نے شراب پی ہے تو گواہ لانا چاہیے، اور ہمارے پاس گواہ نہیں ہے، میری ایک گواہی مانی نہیں جائے گی، تم توبہ کر لو اللہ کے دربار میں، اللہ تمہارے توبہ کو قبول کر لے گا۔ اور سنو، آج تک 4 سال سے میں نے تمہاری غیبت کسی سے نہیں کی، تمہارے شراب پینے کا جرم کسی کو نہیں بتایا۔ غور کیجئے، 4 سال سے اب تک یہ برائی میرے دل کے اندر قبر ہے، میں نے تمہارے اس برائی کو اپنے قبر میں دل کے گفا میں بند کر لیا ہے، میں نے تمہاری غیبت نہیں کی۔ بوڑھے کا جواب سنو، بوڑھا کہتا عمر جس دن آپ نے مجھے چھوڑا تھا اسی دن میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج 4 سال ہو گئے میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ یہ بھی اصلاح ہوتی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہوٹلوں میں اس کو بدنام کیا جائے اور پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کی جائے، یہ ضروری نہیں، اصلاح ایسے بھی ہو سکتی ہے، اکیلے میں بلا کر بھی سمجھایا جا سکتا ہے، اکیلے میں بلا کر بھی نصیحت کی جا سکتی ہے، اور جو سب کے سامنے کسی کو نصیحت کرے سمجھ لو کہ وہ ناموری چاہتا ہے، اپنی عزت کا بھوکا ہے اور لوگوں کے درمیان اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے، اور ایسا آدمی جہنم کی ڈانٹ بنایا جائے گا۔ بات خوبصورتی کی چل رہی تھی میرے بھائیوں، حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کچی زمین پر میرے نبی لیٹے ہوئے تھے اور 14ویں رات کے چاند کا فوکس محمد رسول اللہ کے چہرے پہ پڑ رہا تھا، میں ایک دفعہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا اور ایک دفعہ نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آئے جابر ایک مرتبہ چاند دیکھتے ہو، ایک مرتبہ میرا چہرہ، آخر بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی
آج میں انتر دیکھ رہا ہوں، آج میں فرق دیکھ رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرا نبی. آج میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. آج میں سوچ رہا ہوں یہ زیادہ حسین ہے یا میرا نبی. اللہ کے نبی نے سوال کیا، اے جابر اگر اس وقت ابھی کوئی آدمی آ جائے تمہارے پاس اور یہ پوچھے کہ اے جابر چاند زیادہ حسین ہے یا تمہارے نبی کا چہرہ، تو اس کو کیا جواب دو گے؟ جابر کا جواب سنو. جابر ابن سمرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر ابھی کوئی مجھ سے آ کر یہ پوچھے کہ یہ چاند زیادہ حسین ہے یا میرا نبی، تو میں اس سے یہ کہوں گا کیا تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ یہ چاند زیادہ حسین ہے یا میرا نبی؟ اے اللہ کے نبی میں اس سے یہی کہوں گا کہ چاند کو بھی اگر حسن اور خوبصورتی ملی ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے. اس چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو وہ میرے نبی سے مستعار لے کے گیا ہے، ادھار لے کے گیا ہے. یہ چاند بھی اتنا خوبصورت نہیں کہ جتنا میرا نبی، کیونکہ یہ چاند چمکتا ہے تو رات میں لیکن دن میں مٹ جاتا ہے، اور میں آپ کے چہرے کو رات میں بھی دیکھتا ہوں دن میں بھی دیکھتا ہوں. اے اللہ کے نبی یہ چاند جب چمکتا ہے تو اس کے اندر تصویر چھائی سی ہوتی ہے، اور میرے نبی کا چہرہ تو ایسا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے دربار میں آپ کھڑے تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے اے اللہ مجھے ایسا بنا. آپ کہتے گئے اور اللہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتا چلا گیا. اتنے حسین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.